بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا 36واں سبق ہے۔ پہلے عبارت دیکھیں۔ اعلم انہ لا بد للقسم من الجواب فإن كان جوابه جملة اسمیۃ فإن كانت مثبتة وجب أن تكون مصدرة بإن أو لام الابتداء نحو والله إن زيدا قائم ووالله لزيد قائم۔ اب ترکیب دیکھ لیں۔ علم فعل امر، انت ضمیر اس کا فاعل، انا حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر شان اس کا اسم ہے، لا نفی جنس، بدہ یہ مصدر ہے، لام حرف جر، قسم مجرور، جار مجرور مل کر یہ بدہ مصدر کے متعلق ہو کر یہ مصدر بن جائے گا لا نفی جنس کا اسم۔ من حرف جر، الجواب مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر لا نفی جنس کی خبر۔ لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ انا حرف مشبہ کی خبر۔ حرف مشبہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر علم کا مفعول بہ۔ علم فعل اپنے فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ فا تفصیلیہ، ان حرف شرط، کانا فعل ناقص، جواب مضاف، ہو ضمیر راجع بجانب قسم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کانا کا اسم، جملتاً اسمیتاً یہ مرکب توصیفی بن کر کانا کی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر بن جائے گا شرط اول۔ فا تفصیلیہ، ان حرف شرط، کانت فعل ناقص یہ لوٹے گی اس میں ہیا ضمیر جملتاً اسمیتاً کی طرف، اس کا اسم، مثبتاً اس کی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر شرط ثانی۔ جب فعل ان مصدریہ تکون فعل ناقص، یہ ضمیر اس کا اسم جو راجع ہے مثبتاً کی طرف، مصدرتاً صیغہ اسم مفعول ہے اور اس کے اندر ضمیر اس کی نائب فاعل با حرف جر اور انا معطوف علیہ او حرف عطف لام الابتداء یہ مرکب اضافی معطوف علیہ معطوف مل کر مجرور، جار مجرور مصدرتاً کے متعلق ہو کر یہ شبہ جملہ ہو کر تکونہ کی خبر۔ تکونہ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر بتاویل مصدر، یہ جو ان مصدریہ ہے اس کی وجہ سے بتاویل مصدر ہو کر وجبہ کا فاعل۔ وجبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ثانی کی جزا۔ شرط ثانی اپنی جزا سے مل کر معطوف علیہ، جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، اور آگے اس کا معطوف آ رہا ہے جو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے۔ آگے آپ پہلے اس کی جو امثلہ ہیں ان کو دیکھ لیں۔ نحو مضاف، واللہ یہ جار مجرور، اقسم فعل کے متعلق ہو کر قسم، ان حرف مشبہ، زیدن اسم، قائم خبر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم جملہ قسمیہ ہو کر معطوف علیہ، اور واو حرف عطف، اور واللہ یہ پھر قسم بن جائے گا، اور لام تاکید کا، زید مبتدا قائم خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ ہو کر یہ معطوف علیہ معطوف مل کر نحو کا مضاف الیہ ہو کر مثال ہو کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ آپ یہ بات جان لیجئے کہ قسم کے لیے جواب کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اگر قسم کا جواب جملہ اسمیہ ہو، پھر اگر وہ جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو ضروری ہے یہ بات کہ وہ انا یا لام ابتدا سے شروع کیا جائے گا، جیسے واللہ ان زیدن قائم اور واللہ لزید قائم۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ قسم
اپنی بات کی تاکید کے لیے اور اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ تو جس بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جائے گی وہی بات یا وہی کلام آپ کی قسم کا جواب کہلائے گا، اس لیے قسم کے لیے جواب کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو جواب قسم ہے اس کی مختلف اقسام ہیں۔ اگر آپ کا جملہ وہ اسمیہ ہے تو پھر اس کی دو قسمیں بن جائیں گی، وہ مثبتہ ہوگا یا منفیہ ہوگا۔ منفیہ کی بات تو اگلے سبق میں آ جائے گی۔ اگر مثبتہ ہوگا تو پھر اس کو یا تو انا کے ذریعے سے ہم شروع کریں گے یا لام ابتدا کے ذریعے سے شروع کریں گے۔ جیسے آپ دونوں کی امثلہ آگے دیکھ لیں کہ زید قائم، یہ اصل میں ہمارا مقصودی جملہ تھا جس میں تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے واللہ کے ذریعے سے قسم کھائی، تو پھر زید قائم بنے گا ہماری قسم کا جواب۔ اب چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں فعل نہیں ہے اور مثبتہ ہے، حرف نفی بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ہم انا سے شروع کریں گے، لہذا واللہ ان زیدن قائم ہم اس کو کہیں گے، اور انا کی وجہ سے زیدن سے زیدن، چونکہ حرف مشبہ ہے، حرف مشبہ کا اسم منصوب ہوتا ہے تو اس وجہ سے زیدن ہو جائے گا۔ یا پھر ہم اس کو لام ابتدا سے شروع کریں گے، جیسے واللہ لزید قائم۔ تو اس آج کا سبق مکمل ہوا، اس کو اچھے سے دہرا لیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔